گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم ایک ایسا کلام سننے جا رہے ہیں جس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے گویا ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، غفلت کی نیند سے جگانے کا ارادہ کیا ہے۔ بہت خوبصورت انداز، بڑا نرالا انداز اور شاندار اشعار، سمجھتے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تھا تو کیسا تھا۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دیگر شعراء الفاظ کی تلاش میں رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں الفاظ حاضری دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! آج جو کلام ہم سننے جا رہے ہیں، اس کلام کا جو پہلا شعر ہے اس میں کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب اس شعر میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں؟ سونا جنگل یعنی یہ جو دنیا ہے یہ ایک سونے جنگل کی مانند ہے، کیونکہ یہاں پر بے شمار خطرات ہیں، ایمان کے ڈاکو موجود ہیں جو بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں مگر بد مذہبیت کے لبادے میں اور دیگر مسکنسیپشن کے ساتھ، دیگر غلط عقائد کے ساتھ تمہارے ایمان کو لوٹنے کے در پہ ہیں۔ اور ایک طرف اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو اندھیری رات کا تذکرہ کیا ہے یہ گناہوں کی اندھیری رات ہے اور شیطان جو ہے وہ ایمان چھیننے کی کوشش میں ہے۔ ایسا نہ ہو یہ غفلت کی نیند ایسی نیند ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا ایمان چھین لیا جائے یا تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ تو اے مسلمانوں، اس گناہوں بھرے فتنے بھرے دور میں اپنے آپ کو جگائے رکھنا، یعنی اس بات کی فکر رکھنا کہ ایمان کی حفاظت بھی ہوتی رہے، اعمال بھی برباد نہ ہو جائیں۔ اب آئیے اس شعر کو طرز میں سنیے اس فکر کے ساتھ کہ ہمیں غفلت کی نیند سے جاگ کر اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں ذرا غور کریں، اعلیٰ حضرت نے کمال انداز اختیار کیا ہے۔ دنیا کے اندر رکھوالے جو ہوتے ہیں نا وہ چوروں سے بچاتے ہیں، چوروں سے بچانے کے لیے رکھوالی کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اس دنیا میں وہ لوگ جو تمہیں محافظ نظر آتے ہیں بظاہر وہ ایسے اس انداز میں پیش ہوتے ہیں کہ لگتا ہے وہی ہمارے محافظ ہیں، لیکن بعد میں وہی چور نکلتے ہیں۔ تو چوروں کی رکھوالی ہے، تو جہاں چور ہی رکھوالے ہوں وہاں کیسی چوکنا رہنا ضروری ہے، کتنا چوکنا رہنا ضروری ہے، اور کتنی یوں سمجھیے کہ اپنی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اگلا شعر ہے وہ مکاری اور ان چوروں کے اندر کیسی وہ شاطر ہیں، وہ کیسے تیز ہیں، تمہیں کیسا بچنا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اب آنکھ سے کاجل چرا لینا یہ محاورہ ہے، لیکن کمال استعمال ہے کہ ایسے شاطر ہیں کہ تمہاری آنکھ سے کاجل بھی چرا لیں گے پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور تمہاری ایمان کی گٹھڑی تاکی ہے شیطان نے اور اس کے چیلوں نے کہ کسی طرح تمہارا ایمان برباد کر دیا جائے، تمہیں غلط کاموں میں لگا دیا جائے۔ اور اب ایسے شاطر چوروں کے ہوتے ہوئے، ایسے مکار چوروں کے ہوتے ہوئے جنہوں نے تمہارے ایمان کی گٹھڑی کو بھی تاک لیا ہے، پھر تم نیند کی بات کر رہے ہو۔
پھر غفلت کی بات کر رہے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کچھ نہیں ہوتا, میں تو جناب ہیں لوگ خراب ہیں لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, میں تو صرف ان کی صحبت اختیار کرتا ہوں, میں تو جناب ان جیسا نہیں بنتا, میں سنتا سب کی ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں بات بھی اسی کی سننی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی سنی ہے, جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اختیار کی ہے. باقی سب کی سن کر میں کیوں اپنے دل میں کسی کو جگہ دوں, کیونکہ یہی بات ہے کہ وہ کاجل بھی آنکھ سے چرا لیتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب اس معنی کے ساتھ آئیے شعر سنتے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں, آنکھ سے صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں, آنکھ سے کاجل صاف چرا یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے میٹھے اسلامی بھائی جو اگلا شعر ہے, اگر یہ کہا جائے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے ویسے تو سارے اشعار کمال ہیں مگر چند اشعار ایسے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے, ون آف دا امیزنگ, ون آف دا بیوٹیفل, یعنی ایک ایک لفظ یوں کہا جائے کہ موتی کی طرح ہے. اور شاید شاعری کی دنیا کا یہ شاہکار شعر ہے کہ 3 بار ایک ہی لفظ کو استعمال کیا ایک ہی جملے کے اندر, لیکن تینوں بار اس کا الگ معنی ہے, لکھنے میں دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں. جی ہاں, وہ ذرا شعر سنیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. اب بظاہر دیکھیں تو سین واو نون الف, یہ سونا 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 تینوں ایک جیسے دکھتے ہیں, لکھنے میں تینوں ایک جیسے دکھتے ہیں مگر تینوں کے الگ معنی ہے. سونا پاس ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارے پاس ایمان کا سونا ہے, اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں نا میٹھے اسلامی بھائیوں. دنیا کی ساری نعمتیں ساری دولت ایک طرف, ایمان کی نعمت ایک طرف, تو سونا تیرے پاس ہے. اور سونا بن ہے, بن کہتے ہیں جنگل کو, تم ایسے جنگل میں ہو جہاں سونا پن ہے, جہاں ایک یوں سمجھ لو کہ بیابانی ہے, ویرانی ہے, اور ایسے حالت میں جہاں چور بھی ہیں وہاں سونا زہر ہے. اب نیند کرنا, اب یہاں یہ سونے سے مراد آرام کرنے والا سونا ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, جنگل بیابان ہے, اور ایسی حالت میں سونا زہر ہے کیونکہ اب سو گے تو یہ تمہاری دولت چھین لی جائے گی. اب پھر آگے لکھتے ہیں, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, ایسی حالت میں تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. گویا یہ پورا کلام ہی ہمیں ایک اس دنیا کی بیابانی, دنیا کے دھوکے, دنیا کی ان چالوں سے بچانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ دیکھو ایسے موقع پر کتنا کانشیس رہنا, کتنا ہوشیار رہنا ضروری ہے. اب اس شعر کی خوبصورتی کو آپ جب طرز میں سنیں تو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور جو شعر کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شعر شاعری کی دنیا کا ایک عظیم شاہکار ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن
سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، سونے والو جاگت رہیو۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا اگلا شعر بہت امیزنگ، بڑا ہی نرالے انداز میں اعلیٰ حضرت نے بات سمجھائی ہے کہ جب کسی کو نیند سے اٹھایا جاتا ہے تو انسان کو اس اٹھانے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مجھے آپ نے اچھے موقع پہ جگا دی، اور خاص طور پہ جس نیند کی ابھی بات ہو رہی ہے وہ تو غفلت کی نیند سے جگانے کی بات ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ کیا خوبصورت بات لکھی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی شخص جگا دے تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی غفلت کی نیند ہے کہ اگر کوئی عبادت کے لیے کسی کو جگانا چاہے یا بد مذہبوں کی بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچانے کی کوشش کرنا چاہے تو بندہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسی سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور جمائی لیتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، یعنی ہیلے بہانے کرتا ہے کہ آپ چلے میں بعد میں آتا ہوں نماز کے لیے، آپ عبادت شروع کریں میں کچھ دنوں کے بعد کر لوں گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اٹھانے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کی راہ کی طرف بلائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف بلائے۔ مگر آج حال یہ ہو گیا ہے کہ بندہ اٹھانے والے پر یا اٹھنے کے نام پر اس طرح لڑتا ہے کہ گویا اٹھنا بھی کچھ گالی ہو چکا ہے۔ اب اس شعر کے اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے دوبارہ طرز میں اس شعر کو سنتے ہیں۔ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، سونے والو جاگت رہیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر جو آپ کو سنانا ہے اس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کے سردے پٹکوں چل رے مولا والی ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت آخرت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ آخرت میں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، انسان تلاش کرے گا اپنے رشتہ داروں کو، تلاش کرے گا اپنے چاہنے والوں کو۔ جی ہاں، آج جو ناز اٹھانے والے ہیں، آج جو خدمتیں کرنے والے ہیں، کوئی وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ اس کے اعمال کام آئیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس دن ہمیں ایسے اعمال ہمارے ساتھ ہوں، ایسی کرم نوازی فرمائے کہ ہمارا جب کوئی ساتھی نہ ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے کہ جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں نا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ جی ہاں اس دن کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ انہی خیالات کے ساتھ آئیے یہ شعر سنتے ہیں۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سر دے پٹ کو، پھر جھنجلا کے سر دے پٹ کو، چل رے مولا والی ہے، سونے والو جاگتے رہیو۔ اب ان آخرت کی فکروں کے ساتھ قبر و آخرت کی فکر کے اندر اعلیٰ حضرت اپنے آقا، اپنے محبوب آقا جن پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی گویا فدا ہو کر گزری، کیا پیارے انداز میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو عرب کے چاند ہیں، عجم کے سورج ہیں، آپ نورانی آقا ہیں، میں بے کس ہوں، قبر کی وحشت ناک رات ہے، میرے پاس تو کوئی جواب دینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے نور کی ایک کرن اگر میری قبر میں آ جائے تو قبر روشن ہو جائے گی، محشر کے دن میں کیسے ان تمام معاملات کو حل کر سکوں گا؟ آپ کا غلام ہوں، آقا مجھ پر نگاہ رحمت فرما دیجئے، ان آفتوں سے مجھے بچا لیجئے۔ کیا خوبصورت انداز میں نورانی آقا سے اپنی فریاد رسی کی التجا پیش کی ہے۔ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو،
مجھ بے کس پر شب نے، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے، کیسی آفت ڈالی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ کتابوں میں یہاں پر اس شعر میں دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے، اور کچھ جگہوں پر دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ تو شب سے مراد یہ اندھیری رات، قبر کی رات ہے، اور آقا سے عرض کی گئی ہے کہ آپ عرب کے چاند ہیں، آپ عجم کے سورج ہیں، آپ تو نورانی آقا ہیں، ذرا اپنے نور کی کرن میری قبر کی اندھیری رات میں عطا کر دیجئے، گویا جلوہ زیبا لے کر تشریف لے آئیے تو میری قبر بھی جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ کیا انداز ہے اپنے آقا سے التجا کرنے کا۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا سستا سودا جنت کا بیچ رہے ہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن گویا کیسا اعلان کر رہا ہے، ہمیں کتنی شاندار آفر دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جنت لے لو اور اپنا جان اور مال گویا اللہ کو دے دو، اور اس سے مراد یہی ہے کہ جان بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے اور مال بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کیا جائے۔ سبحان اللہ، دیا بھی ربی نے تو ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ ہی کا تو دیا ہوا، یہ جان بھی اسی نے دی، یہ مال بھی اسی نے دیا، لیکن اگر اس جان اور مال کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار لیا جائے تو اس کے بدلے جنت ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آفر ہے ہمارے لیے، مگر ہم اس کا کیا مول چکا رہے ہیں؟ کیا اس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گویا قرآنی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ کمال ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کہ کوئی شعر کسی آیت کی گویا شرح بیان کر رہا ہے، کوئی شعر کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا کوئی شعر کسی قرآنی واقعے کی شرح بیان کر رہا ہے۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا۔ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب شعر کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ اب باری ہے اس کلام کے مقطع کی۔ یاد رہے اس کلام میں ویسے تو اعلیٰ حضرت نے 15 اشعار عطا فرمائے ہیں، مگر ہم نے کل ملا کر 8 اشعار آج آپ کو پیش کیے ہیں، اور مقطع میں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ ویسے اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام نرالے ہوتے ہیں، لیکن ایسنس، عطر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت اپنے مقطع میں عطا فرماتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ مولا تیرے عفو و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہوں
میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. یعنی عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی. ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ ہم یہ لفظ پڑھیں، مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ بارگاہ الہی میں اعلیٰ حضرت کا خوف ملاحظہ کریں، اعلیٰ حضرت کی انکساری ملاحظہ کریں کہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے شعر کا مطلب کتنا خوبصورت ہے. کیا پیاری بات عدالت کے اندر کہ صفائی کے گواہ چاہیے ہوتے ہیں. اگر کوئی مجرم ہو، کوئی ملزم ہو، اس کو بلایا جائے تو اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت گویا یہ تصور کر رہے ہیں کہ مولا تیری جو عدالت ہے اس میں میرے پاس 2 ہی گواہ بن سکتے ہیں، اور وہ بھی تو ہی عطا فرمائے گا. اور وہ گواہ کون ہوں گے کہ یا اللہ تیرا ہی عدل، اے اللہ تیرے ہی عفو اور تیرا ہی کرم. ایک میری صفائی کے گواہ عفو ہو، یعنی تیری طرف سے جو معافی ہے، تیرا جو وصف ہے معافی والا، اور تیری کرم نوازی. اے اللہ اگر یہ 2 گواہ مجھے مل جائے نا تو ہی میں چھٹکارا پا سکوں گا، ورنہ میں تو ایسا بدکار ہوں کہ میں اپنے جرم کا اقبال کرتا ہوں. اور اقبالی جرم جو ہوتا ہے، جو شخص ایمان لے اپنے جرم کا تو اس پر تو ڈگری جاری ہو جاتی ہے، سزا سنا دی جاتی ہے. یعنی یا اللہ امتحان لیا گیا تو میں مارا جاؤں گا. ہاں اگر 2 گواہ مجھے صفائی کے، وہ صفائی کے گواہ کون ہو؟ تیرا ہی عفو ہو اور تیرے ہی کرم ہو، تو چھٹکارے کی صورت بنے گی. اللہ کی عدالت کا کیا خوبصورت منظر اور کس طرح گواہ کی بات کی ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا خاصہ ہے. یعنی خلاصہ شعر یہ بنا کہ یا اللہ اگر تیرے عفو و کرم نے ساتھ دیا، تیری شان کریمی ساتھ ہوئی تو بخشا جاؤں گا، اگر امتحان ہوا تو مولا میں مارا جاؤں گا. اللہ اعلیٰ حضرت کی اس انکساری کے صدقے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو بھی قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا نہ فرمائے، بلکہ اپنے عفو و کرم کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرمائے. مولا عفو و کرم ہو، اے میرے صفا میرے گواہ صفائی کے. مولا عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے. ورنہ گدا سے چور پہ تیرے، ورنہ گدا سے چور پہ تیرے بالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.